جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تو ہر چیز کا علم عطا فرمایا، اور یہ چیز مفسرین نے لکھا ہے، آگے محدثین اور تفسیریں اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں بھی آ رہی ہیں۔ اب قرآن کریم کی کچھ ایک آیات کریمہ اس موضوع پر میں پیش کروں گا، علم ما کان و ما یکون کے متعلق۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سب سے پہلے تو اس آیت کے اندر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جب ایک بات فرمائی اس کے اوپر یہاں پر دیکھیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ پہلا حصہ ہے، آیت کا پہلا حصہ ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا وجہ اشتراک ہے اور آخری حصہ وجہ امتیاز کہلاتا ہے۔ میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا علوم تفسیر کے حوالے سے، اور علامہ جرجانی کی کچھ حوالہ جات بھی، وہ کتاب آج میرے پاس یہاں پر نہیں ہے، پچھلی ایپیسوڈ کے اندر میں نے وہ دکھائی بھی تھی، اور دیگر ائمہ نے الاتقان کے اندر علامہ سیوطی نے بھی اور دیگر ائمہ نے بھی اس قانون کو پیش بھی کیا مفسرین کے یہاں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں تو آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ کہتا ہے کہ ما لم تکن تعلم، اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں، یہ وجہ اشتراک ہے۔ اور اگلا حصہ ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، دوسرا حصہ وجہ اشتراک ہے، وجہ امتیاز ہے۔ وجہ امتیاز کیوں آتا ہے؟ جب کوئی غیر معمولی بات پورے قرآن، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھیے، پورے قرآن میں جہاں وجہ امتیاز کے طور پر لفظ فضل استعمال ہوا، یعنی اللہ نے کوئی حکم فرمایا اور اس کے اوپر دلیلی طور پر کہا کہ یہ میرا فضل ہے، یا فضل کے لفظ استعمال ہوئے، وہ کسی عام چیز کے لیے نہیں، بہت ہی خاص معاملے کے لیے پیش ہوئی ہیں۔ یعنی وہ کوئی جو حکم ہوا ہے نا، وہ کوئی عام حکم نہیں ہے، وہ بہت ہی خاص کوئی واقعہ ہے جس کے اوپر اللہ نے فضل فرمایا ہے۔ فضل کا یعنی میں آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں، سورہ نمل کے اندر جب سلیمان علیہ السلام نے اپنی نشست کے اندر، میں نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر وہ بیان کر دیا، کمپیٹنسی کے حوالے سے اعلان کیا کہ کون ہے جو تخت بلقیس لائے گا، تو قال افرایت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا اور جن نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ اب جب جن کھڑا ہوا، جن نے کہا کہ میں لاؤں گا، تو کتنی دیر لگاؤ گے؟ فرمایا میری کمپیٹنسی یہ ہے، اللہ قوی امین، میں ماندان بھی ہوں، میری قوی ہوں، میں کمپیٹنسی رکھتا ہوں کہ میں محفل برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی قبل چاہیے۔ تو سلیمان علیہ السلام جب یہ کہا کہ مجھے اس سے قبل چاہیے تو وہ بیٹھ گیا۔ اب جنوں کے علاوہ ایک اور شخص کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے اس موضوع پر، تو اس شخص نے اپنی کمپیٹنسی بتائی، تو پھر وہ آپ کی آنکھ چپکنے سے بھی پہلے لے کے آ سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب وہ لایا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی کا اظہار نہیں کیا کہ بڑی حیرانگی ہوئی ہے بھئی آپ لے آئے ہو، نہیں، بلکہ فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، لفظ فضل کا استعمال کیا۔ ایک غیر معمولی واقعہ ہوا، اس کے اوپر سلیمان علیہ السلام نے حیران ہونے کی بجائے اور یہ نہیں پوچھا تم نے کیسے کر لیا، بلکہ کہا کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے تم پر، یا بلکہ فرمایا یہ تو کیا ہے کہ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ نہیں کہا کیسے لے آئے، کیسے آ گیا، یہ تمہارے پاس قدرت کہاں سے آئی، ایسا نہیں، بلکہ کیا کہا کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ اور پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، سورہ نمل کے اندر جب شروع ہوتی ہے نا یہ بات، سورہ نمل کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، کہا کہ علم عطا فرمایا۔ تو کون جو ہے نا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، من علم وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ ہم نے جو داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا ہے، یہ کیا ہے؟ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، یہاں پر یہ لفظ فضل ہے، اور پھر آگے فرمایا
کہ وورث سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ فضل المبین، یہاں بھی لفظ فضل آیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ پرندے آپ سے کلام کرتے ہیں، وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور یعنی ایک عام خرق عادت سے الگ تھلگ علم عطا فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے ساتھ بھی کلام کرتے تھے۔ تو وہ سارا معاملات جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو جو ایک غیر معمولی علم دیا گیا، اس کو یہاں فضل کہا گیا۔ تو یہ جو فضل ہے یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کوئی عام چیز یا عام کوئی علم عطا نہیں کیا گیا۔ اگر عام چیز ہوتی یا کوئی عام علم ہوتا تو یہاں لفظ فضل کہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اور یہ جو فضل ہے نا، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو فضل ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ جب چاہے کسی کو بھی عطا کر دے، ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ یعنی فضل کوئی غیر معمولی چیز ہوتی ہے اور اللہ جب چاہے کسی کو عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں بھی یعنی ایسے کئی واقعات آئے قرآن کریم میں جہاں پر فضل استعمال ہوا، وہ کوئی غیر معمولی واقعہ تھا جس کے اوپر ہوا، ٹھیک ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو ہم نے دیکھ لیا۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 کے اندر، جب 251 کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 کے اندر کہ اللہ نے کہا ایک بستی والوں کو کہ فقال لهم اللہ موتوا، کہ مر جاؤ، وہ بستی والے مر گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم احیاہم، پھر وہ کیا ہوا کہ وہ اللہ نے فرمایا زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو گئے۔ ان اللہ لذو الفضل علی الناس، کہ یہ اللہ کا فضل ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پھر بھی شکر نہیں کرتے۔ حالانکہ کیا ہے، یہ مردے زندہ ہوا، اللہ نے پہلے ان کو مردہ کیا پھر زندہ کیا، ایک غیر معمولی بات تھی۔ پھر اس کے اوپر اللہ نے لفظ فضل استعمال کیا۔ قرآن میں تقریباً 30 سے زیادہ، قریباً جو میرے علم میں ہے، قرآن میں 30 سے زیادہ مرتبہ پر لفظ فضل استعمال ہوا، اور جہاں جہاں لفظ فضل یعنی وجہ امتیاز کے معنی میں بیان ہوا، تو یا وہاں جو ہے مراد جو تھی وہ فضل غیر معمولی باتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ سورہ یعنی سورہ آل عمران کی اندر بھی اور دیگر مقامات پر ہے۔ اب سورہ نساء کی جو آیت ہے 113 اس میں اللہ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی ہم نے آپ کو سکھا دیا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے وہ سب علم دیا گیا۔ مائے یا ما کا عموم ہے ثابت ہے یا تخصیص ثابت ہے، علماء میں اختلاف رہا، لیکن بلاغیہ کے نزدیک یہاں مائے موصولہ ہے یا اس کا عموم واضح ہے، بلاغیہ اس پر کلام کرتے ہیں۔ اور یہ جو ما لم یا علم کے لفظ ہیں یا تکن تعلم کے لفظ ہیں، یہ قرآن میں اور مقامات پر بھی آئے ہیں۔ لہٰذا کچھ لوگ یہ لفظ قرآن میں دوسرے مقام پہ دکھا کر کہتے ہیں کہ اس سے اگر علم کل مراد ہوتا تو پھر تو یہ عام انسانوں کے لیے بھی ما علم کا لفظ استعمال ہوا ہے، ما علم یا علم، تو اسی پیمانے پر ما علم یا علم بھی آیا ہے۔ تو بحث یہاں ما علم یا علم یا ما لم تکن تعلم کی نہیں، فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو علم دے دیا، یہاں ما کا عموم واضح ہے اور اس کی وسعت علمی ظاہر ہے علماء کے نزدیک، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو علم دے دیا، جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے وہ سب علم دیا، سورہ نساء کی آیت 113 میں۔ اور جب یہ بات ہو چکی پھر اللہ نے اوپر فرمایا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے اور فضل عظیم ہے۔ باقی تو فرمایا فضل ہے، ہر مقام پر قرآن میں 30 مقامات پر فضل فرمایا، لیکن جب اللہ نے نبی کو علم دیا، اور یہ عام علم نہیں، یہ علم خاص ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہے اور داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے اسی طرح، لیکن جب یہاں اللہ نے علم خاص بیان فرمایا
اپنے نبی کے بارے میں، اور اوپر وجہ امتیاز لگایا کہ یہ فضل عظیم ہے اور یہ عام فضل نہیں، یہ فضلوں کا بھی سردار ہے۔ تو یہاں اللہ کا فضل فکان فضل اللہ علیہ عظیم فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی عام علم نہیں مراد، خاص علم مراد ہے۔ تو اس کے تحت اب مفسرین، بڑے بڑے اہم مفسرین، میں الگ اس آیت پہ میں الگ سے بحث لاؤں گا، الگ کلپ بناؤں گا، بڑے بڑے اہم نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ نے نبی کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے، اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا، علامہ بیضاوی نے لکھا، علامہ طبری نے لکھا، انشاءاللہ وہ ترین تفسیر انشاءاللہ میں وہ اگلی نشست کے اندر بیان کروں گا۔ یہاں پر یہ گفتگو تھی ما کان و ما یکون کا علم قرآن میں جو اللہ نے اس کے اوپر بیان فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، چاہے وہ ما کان کا ہو یا ما یکون کا ہو، ہر علم آپ کو دے دیا۔ یہاں ما کا جو عموم ہے وہ واضح ہے، ما لم تکن تعلم، جو جس کی نفی ہے پھر اس کا اس بات آ گیا۔ اب اس آیت کی تفسیر جب ہم علم ما کان و ما یکون کرتے ہیں تو اس کے اوپر دلیل کیا ہے، دلیل ہونا ضروری ہے۔ اب جو کہ میں نے جو پہلے آپ کے سامنے عقیدہ رکھا کہ جو مخلوقات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو علم تھا وہ سب علم اللہ نے نبی کو دیا، اس کو علم ما کان و ما یکون کا علم کہتے ہیں۔ حضور کی ذات سے پہلے کا علم اور اس کے بعد کا علم جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، اس کو کہتے ہیں۔ اب اس کے اوپر یہ آیت بھی آ گئی اور آیت کے اوپر اب حدیث کی جو ہم پیش کرتے ہیں۔ جب قرآن کی آیت یہ علم یہ دلیل بن جائے اور قرآن کی آیت کی تفسیر ہم صحیح حدیثوں سے کریں تو پھر اس سے اچھی کوئی تفسیر نہیں ہے۔ اب قرآن کی اس آیت کو ہم ڈیفائن کریں گے حدیث شریف کی روشنی میں۔ میرے سامنے ہے صحیح البخاری، صحیح بخاری کے اندر جمعۃ الصحیحین علامہ یحییٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر اور بخاری مسلم اور دیگر ائمہ نے اپنی کتابوں کے اندر یہ حدیث جا بجا لائے ہیں۔ یہ جو حدیث لائی گئی ہے یہ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں بھی اکٹھی کی ہیں، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ابن عمر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری کتاب بداء الخلق چیپٹر ہے، کتاب بداء الخلق، اور مشکوٰۃ شریف کے اندر 506 نمبر روایت، اور صحیح بخاری کے اندر بداء الخلق کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر روایت موجود ہے 453 صحیح بخاری۔ اب اس کی نمبرنگ آگے پیچھے ہوتی ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ اور بھی ہوتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں سکین لگا دوں گا۔ قام فینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام فاخبرنا عن بدء الخلق، کہ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور آپ نے خبریں دینا شروع کی جہاں سے اللہ نے مخلوقات کی بنیاد رکھی، جہاں سے اللہ نے مخلوقات کی بنیاد رکھی وہاں سے اللہ نے بتانا شروع کیا، اللہ کے رسول نے بتانا شروع کیا۔ اب عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے سامنے جلوہ فروز ہوئے اور خطاب فرمایا، اور اللہ کے نبی نے وہ خبریں دینا شروع کی جہاں سے اللہ نے مخلوقات کی بنیاد رکھی، جو عقیدہ میں نے سب سے پہلے بیان فرمایا، اب وہی عقیدہ عمر فاروق بیان فرما رہے ہیں۔ حتیٰ دخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک کہ ایک جنتی جنت میں داخل ہوا اور وہ جنتی جنت میں کس مقام پہ ٹھہرے گا، اسی کون سا مقام ہے جنت کے اندر، وہ کس مقام میں ٹھہرے گا، منازلہم، اس کو بیان کیا۔ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، اور جہنمی جہنم میں کس مقام پہ ٹھہرایا جائے گا، اللہ کے نبی نے وہ بھی بیان کیا۔ حفظہ ذالک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا، اللہ کے رسول نے سارا علم بتا دیا۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ مرزا انجینئر صاحب آپ کو کبھی یہ روایت پڑھ کے یہ نہیں بتائیں گے آپ کو، اور ہم اس پہ میں شروع کی طرف نہیں جاتا۔ امام حافظ بن حجر عسقلانی فتح باری شرح بخاری کے اندر، امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری کے اندر اسی روایت کے تحت انہوں نے یہ لفظ لکھے ہیں کہ المجلس الواحد بجمیع الاحوال المخلوقات مزن الابتدائی الا من توفنی الا من یبعث و اخبار المبتدائی والمعاش والمیعاد،
کہ اللہ کی نبی کا ایک مجلس کے اندر سارے حوال بیان کر دینا ابتدا تا انتہا تک، یہ اللہ کے رسول کا جمیع کلمات کا معجزہ ہے۔ اسی طرح امام بدر الدین عینی نے ابتدا و انتہا کا، ابتدا سے انتہا کا ہر شے کا، مخلوقات کا احوال بیان کرنا مراد لکھا ہے۔ مولا علی قاری کا بھی قول ہے اور دیگر ائمہ نے، مولا علی قاری نے تو علامہ طیبی کا قول لائے ہیں، امام طیبی کا قول نقل کیا ہے جو صحیح بخاری کی حاشیے میں بھی درج ہے، حاشیہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر بھی علامہ قسطلانی بھی یہ بیان کرتے ہیں، بلکہ حاشیہ صحیح بخاری اور ارشاد الساری شرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الفتن اور صحیح مسلم کتاب الفتن کے ایک اور مقام پر بھی یہ روایت موجود ہے، دیگر مقامات پر موجود ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور آپ نے خطاب فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، پہلے حضرت عمر فاروق روایت کرتے تھے، اب حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور آپ نے بیان فرمایا، قیامت تک ہونے والی ہر شے کے بارے میں بیان فرما دیا، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول حذیفہ بیان کرتے ہیں جو صحیح مسلم کی دوسری روایت ہے کتاب الفتن میں، کہ اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی کوئی ایسی شے نہیں جس کے بارے میں نے سوال نہ کیا ہو، ہر چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، بس ایک چیز میں نہیں پوچھی کہ جو اہل مدینہ ہیں ان کو کون سی چیز وہاں سے خارج کرے گی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت، تو ہر چیز کا علم، ما کان و ما یکون کا ہر علم عطا فرما دیا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں پیش کر رہا ہوں، اس کی شرح پیش نہیں کر رہا، ان کی شروع کے اندر اولین و آخرین اور ما کان و ما یکون کا علم لکھا ہے علماء نے۔ تو اسی طرح مسند احمد بن حنبل کے اندر اور کتاب الفتن امام ترمذی بھی اس کو لائے ہیں اس روایت کو، لیکن امام مسند احمد بن حنبل کے اندر، امام احمد بن حنبل پہلی جلد کے اندر بڑی ابوبکر صدیق کی روایات مسنید کے اندر شروع کی روایات میں لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ نبی نے جو ہے نماز پڑھائی اور پھر کھڑے ہوئی اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کے رسول نے ایک عمل کیا تو ابوبکر صدیق نے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے ہر امور جو میرے سامنے پیش کیے گئے میں نے ان کو جان لیا، دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہے وہ میرے سامنے پیش کیا گیا اور میں نے اسے دیکھ لیا۔ اور لفظ ہے کہ اردہ علی ما ہوا کائن من امر فی الدنیا وامر الاخرہ، آخرت دنیا کا اندر جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ میرے سامنے پیش کیا گیا اور میں نے دیکھ لیا۔ بابا آپ مجھے بتائیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو پوچھا تو اللہ کے نبی نے بتایا، تو لفظ موجود ہے ما ہوا کائن، یہ وہی ما ہے، یہاں پر بھی یہ وہی ما ہے، ما لم تکن تعلم جو قرآن میں ہے نا، وہی والی ما یہاں پر بھی مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، اور امام یحییٰ بن عبدالعزیز یحییٰ جمع بین الصحیحین جو بخاری اور مسلم کی روایتوں کو جمع کیا ہے، انہوں نے ایک چیپٹر قائم کیا اس بخاری اور مسلم کی روایتوں کے اوپر کہ باب اخبار النبی بما کان و بما کا ہوا کائن۔ یہ ما کان و ما یکون کا جو لفظ ہے نا، یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں امام بخاری اور مسلم کے فوراً بعد گزرے ہیں، انہوں نے کہا، یہ چیپٹر قائم کیا باب اخبار النبی بما کان و بما ہوا کائن، کہ جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبروں پر مشتمل۔ پھر وہی حضرت حذیفہ والی روایتیں اور عمر فاروق والی روایت لائی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ما کان و ما یکون کا سب کچھ علم دے دیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے جنت و جہنم کا بھی
جس کا جو مقام ہے وہ بھی بیان فرمایا۔ ہم نے پیش کی تھی مسند احمد بن حنبل کے اندر اور دیگر جو ہے جامع ترمذی کے اندر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے سند صحیح کے ساتھ۔ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر تو سند صحیح کے ساتھ ہے۔ میں آئے حضرت عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمرو عاص روایت کرتے ہیں کہ اس حال میں اللہ کے رسول صحابہ کرام کے پاس آئے کہ آپ کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو اللہ نبی نے فرمایا کہ یہ کتاب جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اس میں اہل جنت کے نام اور ان کے آباء و اجداد کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام درج ہیں، یعنی مجھے عطا فرمائے گئی ہیں کہ جنت میں کون کون ہوگا، ان کے آباء و اجداد کے نام کیا ہے اور ان کے قبیلوں کے نام کیا ہے۔ اور دوسری میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ بھی رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اس میں اہل دوزخ کے نام، ان کے آباء و اجداد کے نام اور ان کے جنت جہنم کے اندر جو مقام ہے اس کا نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے تحت پھر علامہ بدر الدین عینی اور دیگر ائمہ بھی کلام کرتے ہیں تشریحوں میں۔ شروع ائمہ کے محدثین کا قول کیا ہے علم واقعان و ماجکون کے متعلق محدثین کا عقیدہ اگلی ایپیسوڈ میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس روایت سے صاف ظاہر ہوا کہ اللہ کے نبی کو قیامت کے بعد جنت اور جنتیوں کے نام بھی اور جہنمیوں کے نام بھی معلوم ہیں، جنت میں کون کون جائے گا، جنت جہنم میں کون کون جائے گا، یہ بھی اللہ کے نبی کو عطا فرما دیا گیا ہے۔ جو پیدا ہوں گے، جو پیدا نہیں ہوئے، جنتی جہنمی کون ہے اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اس کے اوپر کئی پھر اسی روایت کو جو مسند احمد بن حنبل کی صحیح سند روایت ہے، اس کو امام طبرانی المعجم الاوسط کے اندر 1147 نمبر روایت لائے ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے۔ تو اس میں لفظ اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک دن آئے اور آپ کے ہاتھ میں 2 صحیفے تھے، تو ان دونوں کو دیکھ رہے تھے تو آپ نے اپنے اصحاب سے دریافت فرمایا، اپنے اصحاب رسول سے فرمایا کہ اللہ کی قسم بے شک اللہ کا نبی امی ہے، یعنی اللہ کے نبی جو ہے وہ امی، آپ کا نبی امی ہے، یعنی جو قرآن میں لفظ امی استعمال ہوا وہ ہے۔ اب اس کا معنی کچھ لوگ کرتے ہیں ان پڑھ نہیں، پڑھنا لکھنا کسی کا نہیں ہے، لیکن پھر اللہ کے نبی نے وہ صحیفہ کھولا، جو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں صحیفہ تھا نا، وہ کھولا اور اس کو پھر پڑھا اور کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے رسول اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہے، یہ کتاب رحمان کی طرف سے ہے، اور اس میں جنتیوں کے نام ہیں اور ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں اور ان کی مکمل تفصیل ہے۔ اس میں نہ کوئی زیادتی ہے نہ کوئی کمی ہے، بس اللہ تبارک تعالیٰ اس کام سے فارغ ہو چکا ہے، اور جو کچھ ہے وہ سب کچھ اسی کتاب میں ہے، جنتیوں کا نام اور سب کچھ تفصیل لکھی گئی ہے، اس میں نہ کم کیا جائے گا نہ زیادہ کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح دوسرا صحیفہ کھولا اور دوسرے صحیفے کو پڑھا، دوسری کتاب کو پڑھا، اس کے بارے میں بتایا کہ اس میں جہنمیوں کے نام ہیں۔ اب جہنمیوں کی ڈیٹیل بھی اسی میں آ گئی۔ ترمذی کے اندر جہاں تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو ایسے علم عطا فرمائے کہ جو کچھ تھا ہو چکا، جو ہونے والا تھا اللہ کے نبی کے علم میں ہے، اللہ کے نبی نے خود بتایا میرے علم میں آ گیا، اور بیان بھی فرمایا، اور اس کو بیان بھی فرمایا۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر جو یہ چیپٹر ہے باب و اخبار النبی فیما یکون الی قیامت الساعہ، صحیح مسلم کے اندر اس میں چیپٹر میں اللہ کے نبی نے جو کچھ ہونے والا تھا، کئی ایک فتنوں کے بارے میں خبر دی، جو پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت پیش کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر، روایت کا نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7267 7267، کہ اللہ کے نبی ممبر پر جلوہ افروز ہوئی اور آپ نے خطاب فرمایا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اور جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا تھا، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، یعنی ما کانا وما یکون، بما کانا وبما هو کائن، جو کچھ ہونے والا تھا اور جو کچھ ہو چکا ما کانا وما یکون کا علم دے دیا۔ صحیح مسلم کی روایت، اور مستدرک علی صحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے امام مسلم امام بخاری کی شرطوں پر اور سند صحیح کے ساتھ۔ یہ روایت ہے
کہ حضرت ابو زید فرماتے ہیں کہ ما کان و ما یکون کا علم دے دیا، ابو زید نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو یہ جو ما کان و ما یکون کا جو لفظ ہے یہ اہل سنت نے نہیں بیان کیا، بلکہ ما کان و ما یکون کا جو لفظ ہے اس کو حضرت ابو زید نے روایت کیا ہے صحیح مسلم کے اندر اور المستدرک علی الصحیحین کے اندر۔ تو پھر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے صحابی رسول کے اوپر؟ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسے ایسے ہمیں علم عطا فرمائے ہیں کہ ہم جو ہے اگر ان کو بحیثیت انسان بھول گئے ہیں تو جب کوئی چیز ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہے تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں ایسے فرما رکھا تھا۔ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلاں شخص ایسے مرے گا، ہم بعد میں بھول گئے اور جب وہ شخص مرا تو ہمیں وہ یاد ہو جاتا ہے کہ وہ شخص یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایسے ہی مرے گا۔ بالکل ایسے ہی اس کی مثال ایسے ہے، صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 7263 نمبر روایت ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہر چیز کا علم ہمیں دے دیا، بس ہم جو بھول گئے وہ بھول گئے۔ جس طرح ایک شخص کا چہرہ ہمیں بھول جاتا ہے اور شخص دوبارہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں اس کا چہرہ یاد آ جاتا ہے، ہم اسے پہچان لیتے ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول نے تو ہر چیز بتا دی، بس ہم بعض چیزیں بھول گئے اور جب وہ چیز ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہے تو ہم اسے یاد کر لیتے ہیں۔ بس جس نے اسے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ اور حضرت حذیفہ کی وہ روایت صحیح مسلم کی 7265 نمبر روایت کہ اللہ کے رسول نے ہمیں جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ قیامت تک ہر چیز کا علم دے دیا۔